والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق محبت کے نال آواز بلند اس عقیدے نال درود و سلام پڑھو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود و سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. جل شانه وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد ثناء إمام الأنبياء حبيب الكبرياء سيدي سرورا حامد قسام رب سارے جہاں محبوب الكبرياء احمد مجتبى محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ادیے درود و سلام پیش کرنے دعا اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ مربوطی خطا تو محفوظ نفس شیطان دے شر تو غالب نہایت ہی ذیمقام قابل سوچ احترام علماء کرام مشایخ عظام عوام اہل سنت اج دی اے بابرکت محفل پاک جس کا تعارف اس علماء کرام کی زبان سماعت فرما چکے اور سارے پہنا فلیکس بھی موضوع موجود ہے. اس کا عنوان امیر المسلمین قاتل الوحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا گاہ خلق لم یزل کی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل پاک میں اپنی پاک بارگاہ اور شرف قبول سادہ اور بہاڑا اس محفل حاضر ہونا جن دنوں دوستان نے اس محفل کے اندر دامے دل اپنے سخن مقدم اس سے بھی طرح تعاون فرمایا. اللہ رب العالمین انہوں نے اس دین بابش کو اپنے بارگاہ اور شرف عزیزان گرامی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موضوع انتہائی نازک موضوع اور اس سے مین وجہ اس جلسے رکھن یہ پیش آئی ہے. کچھ لوگ رافضیاں دی صحبت بیٹھ کے اہل سنت دا لبادہ ہو گئے
سادہ نوجوان حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بدگمان کرن دی ناپاک اور نجس کوشش کر رہے ہیں، اور تواڈے چیچا وچنے دے اندر ان کے جراثیم دن ب دن بڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو تقریباً میں پنجاب تک پھر چکے ہیں، ہر جگہ پہ اس قسم کی سوالات اگے عوام پیش کر، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جراثیم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کھانے اہل سنت ہے، ہاتھ چوماندے سنیت میں، بھوکدے بھی اہل سنت دے ہی مذہب کے خلاف۔ عزیزان گرامی، علماء اہل سنت دی میٹنگ کے سلسلے ہوئی، سارے دوستان نے یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ حق دے علماء کا شروع تو یہ طرح امتیاز ہے، جیڑا بھی فتنہ دین اور شریعت دے خلاف اٹھے اس کا کلا کما کرنا اور اس کا دلائل علمی دے نال رد کرنا ہمیشہ تو ساڈے بزرگاں دا شعار ہے۔ اسی انہاں دے مطابق نہیں جا سکتے، لیکن اپنے انہاں بزرگاں دا پیغام وہ جناب تک پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ احسن طریقے دے نال میرے قبل علماء اس موضوع کے حوالے میں گفتگو فرما چکے ہیں۔ ادھا موضوع بیان کر رہے ہیں، میں کتاباں زیادہ چاہ بیٹھا ہوں، ادھا وہ بیان ہو گیا، ادھا کو جڑا رہ گیا وہ میں جناب کے گوش بیان کر دیا گا، اور ہو سکتا ہے جدوں یہ پہنا فلیکس منظر عام دے آیا جنہوں نے جراثیم سن رافضیت دے انہیں تھوڑا جہا ابال کھاتا ہے، کھول کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن ابال نہ کھاتا ہے۔ حال ایک مولوی صاحب اعتراض کیتا ہے اس پہنا فلیکس دے، علامہ صاحب نے بول کہ یہ کیڑی گل ہوئی چشتی ہے کہ اپنی مسجد دے وچ ایڈا وڈا نام کٹ کے تے اپنے نام کا اشتہار دے دیتا ہے۔ میں کہا جی 5 سال تک میں ہو گئے اس مسجد میں، میں ہر سال ہی تقریباً پروگرام کرنا چل رہا تھا، پچھلے سال تھوڑی جی تقریب کر کے میں چلا گیا سی، اس دفعہ میرے کو دوستوں بار ٹائم منگیا میں نہیں کیتا کہ میں اپنی مسجد کی رونق کی دوبارہ کروں۔ میں کہ علامہ صاحب مجھے ایک گل سمجھ نہیں آئی کہ اگے بھی کئی اشتہار اس مسجد میں میرے نام تو نکلے، ان وہ تکلیف نہیں ہوئی، کہ کیڑا کیڑا ہی جڑا ہوں تکلیف دے رہے ہیں، کوئی کیڑا تو ہے نا، آدھا جی کیڑا کیڑا ہو سکتا ہے، میں کہ میری انہوں کوئی تکلیف نہیں، انہوں تکلیف ہوئی ہے نبی دے صحابی دے نام۔ بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، نہ بولوں تو بنتی ہے ایمان پر، چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، ہزاروں جانوں سے ایک ایمان اچھا۔ میں کہ قبلہ تینوں کیڑا تکلیف دینا نہ سی، انشاءاللہ یہ چشتی چیچا بدنی لے آتے تیرے کیڑے کو مزید اور اضافہ کرتا رہا۔ پہلے میں کہا کہ اگے آج تک نہ کرنے چلو، میں کہا میری مسجد اشتہار کی تقریب ہوئی ہے، میں کہا یہ اشتہار تسی اپنی مسجد اکڑ کو جب میں اتھے آ جا سکتا کرنی تو تقریر ہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ دی شان تو رکھ اپنی مسجد میں اتھے بیان کر دے سا، کیوں اساں سنی ہیں؟ ایک چیز دے کچھ رکھو، اساں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت نل پیار کرنا دے۔ ایک گل میں علماء دی موجودگی وچ پوری ذمہ داری نال کر رہے ہیں، اساں اگر مولا علی دا احترام کرنے ہاں تو وہ ذات علی دی وجہ تو نہیں، محمد دی غلامی دی وجہ تو کرنے ہیں۔ اگر اسی صدیق
ذات صدیق دی وجہ تو نہیں مصطفیٰ دی غلامی دی وجہ تو کرنے ہاں اور ساڈا سنیاں دا تے اے عقیدہ ہے کہ صحابہ تے اہل بیت دا بڑی شان تے عظمت والے نا سجنوں اسی تے اس مٹی دا بھی حیا کرنے ہاں جڑی مٹی ایک باری میرے محمد دے قدم چوم لیندی ہے سانو صرف پیار ہر اس ہستی دے نال ہے جہدی نسبت پاک نبی دے نال ہے اونچا بول کر تھکے تو نہیں اجے تو سنتا پھرنا خواجہ قمر الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت خان سی وہ جتھے جاوے تو نعت پڑھن دے آکے ہوئے پیسے دے مجمع وہ مریدہ جا کے کرنا کہ بابا چنگی آستانے دی کچھ نامی کرائی دے رہا ہے پڑھتا نعت دے نال بھیج نعت پڑھ دیا پیسے مانگ دیں انہوں نے ساتھ لیا انہوں نے خبردار لیا ایک بات نے گل کی تھی تو نعت پڑھ نہیں خبردار چھڑ میں تیرے میں نعت نہیں پڑھنے دی کوسا کہ پیر کی معافی دے ہو زندگی دے وچ اگر تو ایک گل نہ کر سکتا آپ فرمائے وعدہ ہو سکے جی وعدہ فرمائے نہیں پڑھا ایک دے نعت پہ پڑھے تھے مجمع میں بیٹھا اخیر تو برے آنا گیا تھی اس آپ دیتا اس کا کہ میں نے تو پیر روکیا تو انہوں کیا روکیا میں نے تو پیر روکیا تو انہوں کیا روکیا تسی یہ کر کے نہ وہ اگے مولوی صاحبان آتے ہیں چشتی دا بچوں بے ذوق میں کہا جی میں تو نہیں روکیا سائیہ دی مرضی دوبارہ عزیز آنے گرامی ایسا ہر اس نسبت کا حیا کرنے آجے نباق نبی دنال نسبت وہ صحابہ چے تاں ساڑھے سر دا تاجے وہ اہل بیت چے تاں ساڑھے سر دا تاجے اور سنو حضرت مولا علی شاہ یہ حضور دے جددات بھائی بھی ہیں دامات بھی ہیں بڑی بلند شان ہے ساڑھا سنیاں دا کیتا ہے میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ رحمت اللہ علیہ فرماندیں جلد نمبر فتاوہ رضویہ شریف دی جلد نمبر 10 کے اندر آپ فرماندیں کہ حضرت امیر معاویہ پر حضرت مولا علی ہمارے سردار ہیں مولا علی ہمارے سردار ہیں امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں فرماندیں لیکن فرق زمین آسمان دا ندوہ نشان ہے حضرت علی کی شان بہت بلند امیر معاویہ اس شان تک نہیں پہنچ سکتے کہ شاید کوئی جناب اشتہار پڑھ کے کسی نے کیڑا یہ تکلیف دے تو وہ آتے لیے نا جناب امیر معاویہ حضرت علی نے برابر کرنے واسطے کوئی یہ جلسہ رکھا ہے یہ ساڑھا نہ مقصد ہے نہ ساڑھا عقیدہ ہے حضرت علی کی شان بہت بلند ہے بڑی اعلیٰ ہے جے راسی تبلگے تو تک کرنے کہ حضرت علی سرکل کے میں کیا نہ خود امیر معاویہ فرمایا ہے ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کو لایا تو کہنے لگا کیا تسا علی دے برابر ہو تاریخ دمشق کے چی محدث ابن اساکر لکھ دیں حضرت امیر معاویہ فرمایا جھلا ہوئے ہیں میں علی دی برابری کی میں کر سکنا جتھے علی دا قدم ہے آلے ابی سفیان تو علی دا وہ قدم آلائے خود مولا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا علی دا قدم ساڑھے پورے خاندان کو حال ہے حضرت علی دی شان بڑی بڑا ہے حضرت امیر معاویہ تو تک نہیں پہنچ سکتے لیکن جیڑی انہاں دی اپنی شان انفرادی حضرت امیر معاویہ دی وہ کیڑی ہے حضور علیہ السلام دی صحبت نصیب ہوئی صحابی دی تعریف کے مفتی ظہیر صاحب ناظرن بیان کر گئے تو کہتے کوئی چیز کتاباں ترتیب دے رہا صحابی وہ ہے جڑا حالت ایمان دے اندر ایک مرتبہ نبی پاک دے چہرے دی زیارت کر لے تے اس سے حالت ایمان دنیا تو ٹر جاوے ساڑھے بزرگاں لکھیا ہے ولی کتب غوث کلندر ابدال سارے رال جاون تے مصطفیٰ دے چھوٹے جائے صحابی دے پیران دی دھول دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے صحابی جڑی انفرادی شان امیر معاویہ دی شرف صحابیت آئی وہ الگ ہے ان کا دفاع کرنا تے ان بیان کرنا ایک اہل سنت دے علماء دا فرض اور خاص کر پھر اس ماحول جتھے حضرت امیر معاویہ دی گستاخی بکیتی جاوے اور کرن والے اگر کوئی غیر ہوندے نا ہوتے ہیں نہیں سارے صحابہ دے منکر ساڈا انہاں نال تعلق ہی نہیں نا یہ کوئی سنی دا لبادہ اوڑھ کے
جو کہ نہیں جی حضرت امیر معاویہ کا میں خطیب بھی ہے پیر بھی ہے بڑا مشہور ہوا ہی کوئی نہیں لیکن بے غیرتی نہ ہو گیا ہے کیونکہ ہر بندہ وہ مشہور ہو جاتا جڑا کوئی نویں گل کر دے نویں گل کا کی مطلب ہے کسی مولوی آ کہ یار میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے بیٹھا تقریرا کرنا پر مشہور نہیں ہوا ہو سکے ایک بندہ کو بیٹھے چنگا فقیر قسم کا ہو سکے مشہور ہونا ہی مشورہ دے ماں کرتا ہو سکے کھوتے دے حلال ہونا فتویٰ دے دے جب ایک مشہور ہونا ہے کہ ہو سکے یار لعنت سکا لعنت پامنٹ کی مشہوری تو ہو جاتی تو وہ نے جناب نواں چیپٹر ایک چلایا ہے میں انہوں آگیا میں کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے بارے تیرا عقیدہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے تاکہ میں اپنی مسجد پروگرام اپنا خرچہ میں جیب چ کرنا تقریر کا کہوں جی میں کیا کوئی ہو سکیا جی میرے کو یہ تو نہیں ہوتا میں کہ یہ نہیں ہوتا تو مڑ تیری بے غیرتی نو سلام ساتھ میں نہیں ہوتا اساں بھی حضور دے جتھے نبی پاک دا صحابی ہے اوتھے غوث عبد القادر جیلانی نہیں پہنچ سکتا تیری بے اوقات ہی کائی نہیں تو عزیزان گرامی ایسا سننی اسی اس سنی نو سنی مننا گے جڑا ساڈے اماماں دے موقف دے اوتے این پورا رسی جڑا ساڈے بزرگاں دے موقف تو انچ بھی ہٹ گیا وہ منافق خارجی رافضی ہو سکتا ہے وہ اہل سنت ہو سکتا نہیں تو عزیزان گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی گستاخی کدوں شروع یہ اقتدار رکھنا لے عبداللہ ابن سبا یہودی کیونکہ جب حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے تو پتہ ہے باپا عمر اپنی شان آپ رکھتا سی انہوں نے ہمارے چنگے یہودیوں سوٹے انہوں نے سوٹے بچے انہوں نے کٹ دیتا انہوں نے دل چکابڑ دہائی سانو ہی نہ کٹے ہے ہن وہ واضح طور تے حضرت عمر سرکار نے نال لڑنا سکدے انہاں لبادہ اوڑیا انہاں دے بندے ابن سبا نے 2 نمبر طریقے نال انہیں اسلام قبول کیتا لبادہ اوڑ کے بڑھ گیا اہل سنت مسلمان بڑھ کے تے انہیں جناب اعتراض شروع کیتا آدھا دسو حال نبی دا ایک وسیع ہو گیا جی میں موسیٰ علیہ السلام کا یوشع بن نون سے ساڑھے نبی دا وسیع کون ہے انہیں کا کون ہے ساڑھے نبی دا وسیع ہوتے مولا علی ہے جڑے صحابہ خلافت کو لیکن تقیقہ ظلم حضرت علی دے نال لہذا بس خلافت مولا علی دا حق سی انہیں کوئی انہیں ظلم کیتا ہے اور جڑے نمے تنے بندے ہوئے سا نا اسلام داخل وہ حقانیت کو پورا نہیں سمجھان دی بسرہ دی علاقیاں دے بھی انہیں جناب انہاں کو دی اس گل نو قبول چکیتا اتھو ایک مذہب تریا پھر انہیں آکھا جی حضرت عثمان نے باللہ صحیح نہیں حضرت عثمان غنی دی شہادت دا باعث بنن والا ایو بندہ یہودی ہے جنہیں مسلماناں چ فتنہ پھیلا کے حضرت عثمان غنی نو شہید کروا دیتا اتھو جڑی حضرت مولا علی کے امیر معاویہ کی جڑی آپس جنگ ہوئی ہے نا وہ دا وجہ حضرت عثمان غنی دی شہادت بڑی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے آکھا کہ تسی چکے ہونا ہے برسر اقتدار حکومت واڑی قاتلین عثمان تو بدلہ لگو حضرت مولا علی فرمایا کہ ہجے میری حکومت ہون بڑی ہے انہوں مضبوط ہو لیتے ہو جدو میں مضبوط ہو گیا میں انہوں ٹانگ کے مارا گا بدلہ لیسا ایتھے اجتہاد حضرت امیر معاویہ نے یہ کیتا کہ چونکہ اسلام آتا ہے 40 دن نے قتل دا بدلہ قتل ہے انہاں آکھیا جی حضرت علی پتہ نہیں جان بوجھ کے نہیں لے رہے بدلہ انہاں اتحاد کیتا حضرت مولا علی فرمایا کہ پہلے میری حکومت مضبوط ہو لین دیو پھر میں لواں گا اس غلط فہمی دی بنا تے صحابہ کرام دی آپس سے جنگ ہوگی تاں کر کے ساڈے بزرگ فرماندے کہ جڑے یہ دوویں گروہ لڑن جو کہ دوواں پاس ہیں صحابی تے صحابی دی شان بڑی بلند ہے انہاں دی حکمت نوں اساں نہیں سمجھ سکتے سانو بزرگاں کسوٹی دتی کہ جڑی یہ جنگ ہوئی ہے اس وچ حق تے مولا علی سی حق تے کون آئی مولا علی جڑے مخالفین آئے صحابہ انہاں خطائے اجتہادی کی ہے اجتہادی خطا کا مطلب کی ہوتا ہے ایک حکیم سوچ کے کسی مریض کی دوائی تشخیص کرے وہ انہوں دے اب وہ دوائی پہ جاوے کٹھی
ہوں اس مریض جڑے اس حکیم وہ نیت یہ نہیں سی کہ یہ پٹھی پوے، وہ قدرتی پی گئی ہے، ہوں وہ حکیم مجرم بن سکتا۔ یہ مثال ہے اجتہاد ہے، مجتہد اپنی پوری طاقت اور انرجی دوڑا کے ایک مسئلے دے اتے تحقیق کرتا ہے، اگر تا وہ صحیح تحقیق تک پہنچ جاوے تو میرے نبی فرماندے انہوں دو ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ جے وہ کو تحقیق کرتے ہیں غلطی ہو جاوے تو پھر انہوں ثواب موڑی مل سی پر ایک مل سی، کیا انہوں نے آپ کو غلط قدم نہیں چاہیا، وہ قدرتی چاہیں گے۔ یہ جڑے صحابہ سن انہاں اپنے تو کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ تو حضرت علی نے جنگ نہیں کی تھی، انہاں دا مقصد سی قصاص عثمان، اوندا لینا ہے بدلہ، کیونکہ جڑے وافر مقدار ہے سن قاتلین عثمان وہ حضرت علی دی فوج شامل ہو گئے سن، جن کی وجہ سے یہ شک ادھر گیا تو پھر ساری لڑائی ہوئی۔ میں نے وجہ سے لوگوں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، میں نے علامہ صاحب نے کہا کہ میں تاریخ آج کے بعد نہیں پڑھنی، میرا تو اپنا ایمان ڈولن لگ گیا۔ ایک کی خطرناک جملے اور میں واضح کہہ رہا جڑے ہے نا تاریخ کا سہارا لے کے کبیر معاویہ تے تنقید کرتے، میں انہوں نے سمجھا رہا کہ تاریخ تے مگر نہ لگیا جے تاریخ تے گئے نا تو بچتا کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی غلاظت حضرت علی کے بارے میں بڑے غلط جملے لکھے تا کر کے ساٹھے بزرگ آتے ہیں جیڑا مدودی گمراہ ہویا ہے وہ تاریخ کی وجہ سے انہیں تاریخ پڑھی، انہیں جناب ساری بات تاریخ پڑھ سو تراز ہو جائے کہ پاس ہو کسی ایک پاس ہے ڈول جاؤ گے، انہیں جناب حمایت کرنا لگی ہے، حمایت کرنا لگا اپنے حضرت علی تھی دوے صحابہ تو جانتا رہا، جدو وہ اعتراض ہوئے تو خلافت و ملوکیت میرے کو اندر پہی ہوتے وچوں واضح لکھتا ہے، آدھا تاریخی روایات کی سند پر اگر وہی شرائط منعقد کی جائیں جو محدثین نے حدیث کو پرکھنے کے لیے لگائی ہیں، آدھا پھر 90% تاریخ دا حصہ دریا برد کرن دے قابل تے جیڑی میں کہ جناب دریا برد کرن دے قابل ہے وہ عقیدہ بن سکتی۔ عقیدہ ہمیشہ قرآن حدیث اور اجماع امت میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے ابتدا کی بھی نبی نے صحابہ دی گستاخی دی، یہ دے اندے حوالے کیے سنیاں دی اندو مستند طریقہ تبری ایک البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی دو وہ دے وچ عبداللہ ابن سبا یہودی دے بارے واضح لکھی ہویا ہے کہ اس بندے نے ابتدا کی تھی، انہیں ایسا گروہ تیار کی تو جڑا نبی دے صحابہ نو بھونکن لگ گیا، نبی دے صحابہ تے تنقید کرن لگ گیا۔ آج بھی ویکھ لا یہودی اس مذہب نو بڑا پروٹوکول دیندے نے جڑا نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے، کیونکہ سانو اسلام ملنگا نہیں دیتا، مصطفیٰ دے صحابہ دیتا ہے۔ ملنگا تو سانو اسلام نہیں ملے ہو، سانو اسلام دے والا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی جنا میدان بدر دے اندر، کدی میدان احد دے اندر، کدی میدان خندق دے اندر اگر انہوں نے پیٹ دے پتھر بھی بننے پہنے انہاں پتھر بھی بن کے نبی دا ساتھ چھڑیا نہیں، کافران دے سامنے ڈٹے رہنے۔ علامہ اقبال دی روح بھی تڑپی، انہیں بھی قلم اٹھایا صحابہ دی شان بیان کرنے آتا تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تو کبھی دریاؤں میں دی اذانے، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان ججتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آدھا نبی دے صحابہ تے تلواروں دی چھاں تھلے بھی کلمہ پڑھ دے زن، میں نے تھے کہ عیسائی بادشاہ دی گل یاد آ گئی جدو میرے نبی دے غلامہ نے ملک شام تے حملہ کر کے انہوں فتح کرن لگے نے۔ عیسائی بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے پادری سدے، بڑے بڑے جناب وزیر مشیر سدے، کہنے لگا میں نو دسو مسلمانہ دے کول کیڑی ایسی چیز ہے جدی وجہ نالو فتح پا جاندے نے، کوئی میدان ہردے نہیں پے، تعداد وچ بھی تھوڑے نے، انہاں کل تلواراں دی بھی کمی ہے، تیراں دی بھی کمی ہے، پھر بھی ساڈے بڑے بڑے بھاری لشکر تے غالب آ جاندے نے، وجہ کی ہے ایک
ایک بڑا پادری بولے آدھا اگر معافی دے تے میں گل کرا انہیں آخیا کر آدھا وہ تا نہیں ہرتے ہمیشہ سچ بولتے ہیں عیسائی پادری نبی دے صحابہ دی شان بیان کر رہا ہے فتوح شام دے اندر علامہ باقی نے اس روایت میں درج کیتا آدھا ہمیشہ سچ بول دے نے وہ اپنے نبی نال والہانہ محبت کر دے لے انہاں دا ایکو مقصد ہے اگر جت گئے تے غازی جے شہید ہو گئے تے رب شہادت دا مرتبہ عطا کرے گا عیسائی پادری پیارا عیسائی پادری کہ مسلمانہ دا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جیت گئے تو غازی یہ نہ جیتے بہت ہو جائے دیر لگ گئے تو کی مرضا ہے اقبال آتا شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشمر کشا دوسری گل آتا ہے انہوں نے جدو سمجھنے وہ میدان جہاد میں شاہ سوار جد رات میں آتے بڑے بڑے عبادت گزار انہاں اپنی دنیا ترک کر دیتی ہے صرف انہاں رب دے نال ہی لو لائی اپنے نبی نال والہانہ پیار کرتے رہے تا کر کے تعداد دے اندر تھوڑے بھی ہیں پر پھر بھی ہر میدان بولو دے صحیح یہ تو جانتے ہیں آج ساڑھی فوج کی نہیں ہے بولو اتنی ہے تقریباً 10 لاکھ ایٹمی پاور بھی ہے ایٹمی پاور بھی امریکہ موڑ گھالا کے جتیاں مار جانا بلے اور مجاہدے بولو تو صحیح نہیں مارتا جتیاں مشرف جو سی نا صدر وہ شاید پاکستان میں جڑے کمرے جو بیٹھا تھی ساڑھے گھارے اوتھے ساڈا صدر صاحب جاون لگا تے او ساڈے صدر دی تلاشی ہوئی بولو سبحان اللہ تے وہ اپنے کتے نال لے کے آیا ادھر میں پاکستانیت یقین نہیں میں اپنے کتے لاکھی واسطے لے گیا میں نے کہا دمان تسی نصیب تک رہ دنیا میں کھڑی ترقی کر کے اسا ایٹم بنا لیا میں کہ کسی آنکھیں خسرے بندوق رکھ لا اس آکھا میں نے کیڑی لوڑے ساڑا دشمن کیڑا ساڑا دشمن کیڑا میں کہ خسرے کو لسلہ ہوئے او دا فیدہ کیے یہ تلوار ہوئی میرے مولا علی دے ہاتھ چھ میں دیندہ ہندو کتا کیڑے نبی مسلمان دی عزت رو ہاتھ بند ہے ہاتھ بڑھ کے علی ہاتھ جلہ دے لگا اسلحہ ہمیشہ مردہ دے ہاتھ چھوڑا لگتا ہے آج میں پوچھ رہتے ہیں رولا پڑھا انڈیا بڑی دھمکیاں دیتا نا میں تو میں میڈیا سنتا لینا وہ سانوں نہ وہ کار ساڑھتا کی دیا نا میں میڈیا چھٹ گا دیا سی وڑ دی نہیں جی معافی دے نہیں جی معافی دے میں کہ منگو جی معافیاں میں بجگوٹ کیا تقریر دے نوجوان میں نے کہنے لگیا کہ آج نہ تقریر مودی نو مودہ کرنا ہے میں کہی میں میرے مولوی نکا دیا 6-7 ہزار میری تنخواہ آیا میں اس پر نام مدہ کی میں کر سکیں نہ کرنا ہی وہ آپ ہو گئے بولو تو صحیح کیونکہ میں نے ایک عقیدہ پڑھیا میں منگتا تیبہ دیوالی دا میں نو قدم مقامی نہیں ہوں دی خوشامت دنیا داران دی میں تو صبح تے شامی نہیں ہوں دی میں کھاما اپنے آقا دا وج گاما جا کے غیرہ دا سموتے بیٹی آمنی ہے میں تو نمک حرامی نہیں ہوں دی میں انہیں میں طریقہ کی بھی جاؤں گا تاریخ ہمیشہ ہو دی جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام اور عیسائی پادری کہہ رہے ہیں مسلمانہ دے غلامہ دی یہ شان نہیں اور ڈر دے نہیں اپنے نبی نوالے ہنہ پیار کر دیں اور اے صحابہ کرام نو بھوکن آلے انہوں میں پوچھنا تو سائی سلام نو دیتا کیے تو سا
جدوں دے جمے ہو اسلام دا نقصان ہویا اوے امیر معاویہ نو بھوکن والے کتیا تینوں پتہ نہیں پہلا پہلی بیڑا جنہیں جناب سمندر دے اندر جا کے یہودیاں نال جنگ کیتی ہو پہلا پہلی بیڑا تیار کروا کے جنگ کرواون والا امیر معاویہ سی پہلا پہلی بیڑا جڑا تیار ہو کے کافر نال جنگ ہوئی ہے نا وہ دا موجد کون ہے بولو بولو کون ہے امیر معاویہ 20 سال سمندر میں 20 سال بقلم خود حاکم رہے پوری دنیا جتوں تک اسلام کی حکومت ہے 40 سال عرصے میں جا کے تاریخ پڑھو کتنے ملک حضرت امیر معاویہ فتح کر کے جتھے محمد دے دین کا جھنڈا لہرا چھتے یہ حضرت امیر معاویہ دی شان حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے عمر بن عبدالعزیز کون ہے ایک عادل بادشاہ گزرے جنہیں حکومت کی تھی مورخین لکھ دینے انہیں اپنے دور دے اندر حضرت عمر کے دور دی یاد تازہ کرا دیتی سی ان یاد لانا حکومت کی تھی حضرت عمر ایک دن اپنے دور گشت کرنے گلی تھی ایک مقام کے کول گزرے تھے ماں دی دو دل پانی پا دو دل پانی پا دیا تو ایک بار سے کہ امت نے پتہ نہیں عمر کا دور حکومت پتہ لگ کے سزا دے سی اب ماں بڑی یاد آتی ہے عمر کیڑا دے دا عمر کیڑا دے دا اب بچی ایک وقت کہنے لگی عمر نہیں پیا دے دا عمر دا رب تا دے دا عمر دا رب تا دے دا اے اج کیتا بن گیا میری کیڑی گل دی کرنی حضرت عمر نے نشان لایا سویرے اس سے بچی دا رشتہ مانگ لیا اپنے بیٹے واسطے کیونکہ میرا عمر جاندا سی ماں اعلیٰ کردار دی ہوئے وچوں اولاد اعلیٰ کردار دی جمدی ہے میاں محمد بخش رومیہ کشمیر آتا ہے تم میں دیوال کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں جے جے ڈٹھیے ماں محمد او جائے پت دیاں سیاںا بننے سیاںا زمین چنگی ہوئے فصل بھی چنگی ہوتی ہے زمین بھیڑی ہوئے فصل بھی بھیڑی ہو جاتی ہے تا کر کے میرے پاک نبی فرمایا بندے رشتہ کرتے نے کوئی حسب دیکھ کے کرتا ہے کوئی نسب دیکھ کے کرتا ہے کوئی مال دیکھ کے کرتا ہے کوئی حسن دیکھ کے کرتا ہے میرے امتیو تساں جدوں نکاح کرنا ہوئے نہ حسب دیکھیا جے نہ نسب دیکھیا جے نہ مال دیکھیا جے نہ حسن دیکھیا جے میں محمد دا دین دیکھیا جے میں نبی دا دین دیکھیا جے اس بچی دی شادی ہوئی حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر دے بیٹے نا وہ دے وچوں ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی وچوں جا کے اگے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ایڈا بڑا عادل بادشاہ سی کسے پوچھیا امام بخاری دے استاد عبداللہ ابن مبارک کو عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل کیونکہ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے تابعی صحابی نہیں امیر معاویہ صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا وہ سن سوال کرنا لے جس اونٹنی تے سوار ہو کے حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے نال رل کے کافراں نال جنگاں کیتیاں نے اس اونٹنی دے نک وچ جڑی نکیل سی اس نکیل وچ جڑی میل سی او میل لکھاں عمر بن عبدالعزیز نالوں افضل ہے لکھاں عمر بن عبدالعزیز نالوں افضل ہے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جڑا بڑا دے پر صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا قرآن علیہ یاد دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات شبہا اللہ فرمانا جڑے نبی دے صحابہ دے گھوڑے دوڑ دے میں انہاں دے پیر سما وچوں جڑی مٹی اٹھ دیئے مٹی جڑی دھول اٹھ دیئے میں رب نو اس دھول دی قسم ہے صحابی جناب گھوڑے دی نسبت ہوئی صحابی نال صحابی
دی نسبت ہوئی پاک محمد نال اوے جے صحابی دے کھوڑے دے پہلے وچوں اٹھن والی دھوت اے مقام محمد دے صحابی دا کی مقام ہوے گا علی دے صحابی دا کی مقام ہوتی تے پھر جے دی نسبت دی وجہ تو صحابی نو شان ملی ہے اس مصطفیٰ دا کی شان عزیزان گرامی رب العالمین فرمانے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول والذین معه اشداء علی الکفار فرمایا نبی دے جڑے نال صحابی انہاں دی شان صفت کیڑی اے اشداء علی الکفار کافراں دے اوتے سخت رحماء بینہم تے آپس دے اندر رحیم میں کریم میں آپس سے جنہ دا کوئی رولا اگر تو ماڑی موٹی جنگ ہوئی اختلاف ہوئے تو کوئی غلط فہمی دی دینا حضرت علی معاویہ دیکھو جنگ بھی کیتی حضرت علی نے لیکن احترام کتنا کرتے سر ایک بندہ آ گیا حضرت علی معاویہ کہنے لگا یہ میرے کو مسئلہ آپ فرمائے ان کا تو مولا علی کو پوچھ یہ نفسانی دشمنی ہوندی یہ گل کرتے میں مولا علی کو پوچھ اب وہ بندہ کہنے لگا میں نے علی دے جواب نہ کوٹا زیادہ پسند جب اسے گل کی تھی حضرت امیر معاویہ اس سے جلال جا گیا ایک گل لکھی ہے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے حضرت امیر معاویہ فرمایا بڑی بھیڑی تے گندی گل کی تھی بڑی بھیڑی تے گندی گل کی تھی فہو عالم اس وقت سب تو بڑا عالم علی ہے سب تو بڑا عالم علی ہے اور فرمایا میں پاک نبی تو سنے ہیں کہ علی نو میرے نال وہ نسبت ہے جڑی ہارون نو موسیٰ علیہ السلام دے نال سے یار سوچ دے گئی جڑا بندہ انج علی دی شان بیان پیا کردا ہے او دے دل دے اندر کالی قدورت اور نفرت سی او حضرت علی دے مقام نو بھی جاندا سی انہاں دی شان نو بھی جاندا سی لیکن صرف اختلاف کچھ منافقین نے وڑ کے دوواں دے اندر غلط فہمی بنا کے جنگ کروا دتی تا کر کے مولا علی جدوں جناب جنگ صفین دے مقبولاں تو گزرے جڑے حضرت امیر معاویہ دے ساتھی شہید ہوئے پیدل کسے پوچھیا علی ہن او دروی صحابی نے دروی صحابی دوواں میں جڑے قتل ہوئے شہید ہوئے ایک کدھر گئے جنت گئے یا دوزخ گئے میرے پاک علی فرمایا قتل آیا و قتل معاویہ فی الجنہ فرمایا میرے لو شہید ہونا لے معاویہ لو شہید ہونا لے دو میں جنتی دو میں نند جنتی عمر کی بشارت کہہ دے نبی پاک مولا علی صاحب کہتے تھی اچھا علی پاک میں آتا ہے جنتی ہے ایک دیکھ لاہور دا خنزیر اٹھیا فیدی بڑا بڑا خنزیر کتا نہیں بیڑا تھوڑا ہے تو جڑا حضور دے صحابی جو بول رہے ہو دا خنزیر سے بات کر اگے علامہ صاحب تو انداز میں کہا بھی مصطفیٰ رسول و قرآن حرام نہیں آتی اور سنو حدیث بات میں چلتا حضور فرماتے ہیں اللہ سارے بنی آدم چمیں ہی چنے ہیں یعنی محبوب اللہ دا چناؤ ہے فرمایا پھر منیا کہ اللہ نظر فرمائی تے میرے صحابہ نے چنے ہیں یہ ترمذی شریف ہے میرے صحابہ نے چنے ہیں تو اڈا ساڈا چناؤ غلط ہو سکتا ہے بلکہ ہوندا ہے ہوندا نہیں بولو ساڈا چناؤ اسا چنیا سی تبدیلی والا شیخ بولو تو کھلوم نہیں سب ہاں بولو آئی اگر یہ آئی ہون جدو آئی ہے آدم آئی بولو تو جدو آئی ہے ہون آئی اگلے دن میں گیا جانے دی علاقے تقریب کے دے وزنی دار میں استاد علاق میں گیا جن نکلنا کہ ساری گرمی ہوگی میں اتلے میں دعا کروں اور سجنا تبدیلی ہے نا کتھوں لیونی میں اے دے آمن تو پہلے جڑے بندے جمعہ پڑھتے ہیں انہوں نے یاد ہوئے گا میں ایک جمعے دے آکھیا سی جڑے ہاڑی گولے اور سامنی گولے تبدیلی اے نہیں لے آ سکتے تبدیلی جدو آئے گی محمد قرآن نہ لائے گی تبدیلی جدو آئے گی
والے تبدیلی شر دی تے لیا سکدے خیر دی تبدیلی نہیں آ سکتی سجنا تیرا ساڈا چناؤ غلط ہوندا ہے جنوں رب چنے رب دا چناؤ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جڑا صحابہ تے اعتراض پیا کردا ہے او صحابہ تے نہیں پیا کردا بلکہ اللہ دے چناؤ تے اعتراض پیا کردا ہے جڑا رب دے چناؤ تے اعتراض کرے او دنیا دا کتا تے ہو سکدا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا حضرت امیر معاویہ تے آپس وچ انج رحیم ہے اور حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے جس بارے پاک نبی فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدبی جامعہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضور فرمایا دعا کی یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا کہ آپ ہدایت تے رب بھی لوکاں نوں ہدایت کرتے بھی ہن جے واسطے دعا حضور کر دیں پر بے ہدایت ہو سکتا بولو اسی نبی دی یہ تو نبی خود دعا کر دیتی ہے میرے نبی دی تے شان صرف دل وچ خیال آیا ہے یہودیاں تانا دیتا ہے کہ یہ نبی ہے تے قبلہ اپنا بنا لیندا تے نماز پڑھتے ہیں میرے نبی دے دل وچ خیال آیا ہے کعبہ میرا اللہ کھلا اللہ جبریل نو گلیا فرمایا محبوب جدے چہرہ کر سے میں کعبہ او طریقہ دے سا میں کعبہ وہ طریقہ اچھا کوئی کو صحابی مگر تو صحابی کھڑے نا کسی نے کبھی یہ کی کوئی حکم نہیں کوئی گالی اچانک نا جسے نبی پھریا سارے پھر کیا ان صحابہ لاقیتا ہی جدو مننے آنے نو یاد ہے جو انہیں کہنا ہے اسا وہ کرنا ہے تو عزیز آنے گرامی خالی دل لے خیال آئے اللہ کعبہ تبدیل کر دیتا ہے تے جس ہستی واسطے خود نبی دعا کر دیتی ہوئے اگلی گل کرنے لگا مجموع زوائد کے اندر بھی موجود امام حشمی لکھے ہے المعجم الکبیر کے اندر بھی موجود حضرت ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے ابو سفیان دی بیٹی ہے تے حضرت امیر معاویہ دی سکی ہمشیرہ ہے رشتے دے اندر نبی پاک دا سالہ بھی لگدا ہے تا کر کے ساٹھے بزرگاں لکھے ہے امیر معاویہ کاتب وحی بھی ہے مومنہ دا مامو بھی ہے مومنہ دا مامو بھی ہے حضور فرمایا میرے بلا شریعہ کو حضور فرمایا میرے اللہ بھئی کی جنہ گھرائی تو شادی کر سے کو جلتی ہے حدیث بات امیر معاویہ دی ہمشیرہ نہ حضرت حضور نے خود شادی کی تھی ام حبیبہ گھر دے اندر تشریف فرمائے حضرت امیر معاویہ بھی گولن بہن دی گود امیر معاویہ سر رکھے ہوئے میرے پاک نبی آئے جدو بیکھیا بہن بھائیاں دا پیار رحمت للعالمین نبی کو لیا فرمایا ام حبیبہ کیا تم معاویہ نال پیار کرنی ہے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ کرا میرا بھیرائے کیوں نہ کرا پیار میرا بھیرائے حضور نے مسکرا کے فرمایا ام حبیبہ اتنا صرف تو ہی پیار نہیں کر دی اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے سجنا یہ تے بڑی حدیث سنائی جاندی میں کو کم پیرے جن نہیں پیا کردا کوئی مقابلہ نہیں پیا کردا نانا توبہ لیکن صرف گل کرنا چاہنا 2 نمبر خطیباں تے جاہل پیرانوں اے تے گل بڑی یاد ہے کہ حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا اونوں دیواں گا جڑا اللہ دے نال پیار کرے اللہ دے رسول نال پیار کرے تے اللہ تے اللہ دا رسول اونوں بھی پیار کرے میں جھنڈا اونوں دیواں گا آپ نے جھنڈا خیبر وچ مولا علی نوں دتا اسی اس گل نوں بھی مننیا کیونکہ سنیا پر میں کیوں ویران دے زمین پھری چھو بکاؤ تانوں اے گل تے یاد ہوندی ہے اے کیوں نہیں نظر ہوندی میرے نبی فرمایا اللہ بھی معاویہ نال پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اہل سنت
تواضع انکساری کیسی ہے؟ حضرت عوف بن مالک آپ فرماتے ہیں میں مسجد چرام پیا کرنا، اچانک ایک شیر آیا میرے کول آ کے جو دھاڑیا میں اٹھیا، میں ڈر لگ پیا شیر کو. شیر بولیا انسانی زبان آدھا گھبرانا میں تینوں کھاون نہیں آیا. اگے میں پوچھا کیوں ہے؟ آدھا میں تے دسن آیا معاویہ جنتی ہے. معاویہ جنتی ہے. انہیں پوچھا کیڑا معاویہ؟ آدھا معاویہ بن ابی سفیان او جنتی ہے. حضرت عوف بن مالک نے تینوں کھلیا کے نے اگو شیر کہے لگا میں آپ پہ نہیں آیا یہ گل دسن مینوں رب کھلیا وے. شیر ہوئے تے گل کرے تے بندے دے نال کرے تے کھاوے نہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے سوچ رہا تھا حضور کی حدیث پاک ہے اور میں میرے صحابہ کو برا نہ کیوں اور میں جڑا میرا صحابی ہے نا وہ مٹھ جمن اللہ دے راہ خیرات چکرے تے تسی وہ پہاڑ جنہ سونا بنڈو تے تواڈا بنڈیا سونا پہاڑ جنہ مٹھ جمع دا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں تے گل کروں جب ہمارا عمل اتنا مقدار میں حضور کے صحابی کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو مولوی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے منہ پاڑ گیا عظیمی بندے وہ بھی بندے اٹے بھی دو کر نبی دے بھی دو کر میں کہا بلے ہو تیری تسبیح تو بھی صدقے تو صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی دے برابر کیویں ہو سکنا ہے؟ نبی وہ ہے جے مگر 1.25 لاکھ نبیاں نیتی ہے. جے موسیٰ علیہ السلام برابری دا دعویٰ نہیں کرتا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتا، کوئی نبی نہیں کرتا. میں جمعے تے بیان کیتا تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف نو معراج دی رات نبی پاک نو ملایا. کیوں 1.25 لاکھ نبی ہیں انہاں دا چناؤ ضروری کیوں ہوا ہے؟ ساڈے بزرگاں لکھیا ہے حسن یوسف مشہور سی انہوں بیٹھ کے عورتاں انگلاں کٹیاں سن انگلاں. اللہ فرمایا میرے یوسف جدوں تو حسن کو پردہ چکیا سی بیبیاں انگلاں کٹ لیاں سن اج پہ جا میں محمد دے حسن کو پردہ چکن لگا میرے آلہ فرماندن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنہ پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت امیر معاویہ کی گل پہ کرنا حضرت امیر معاویہ نبی دے نال سوار ہوئے لے کے جناب سواری تے میرے پاک نبی فرمایا معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے نال لگدا پیا میرے جسم نال لگدا پیا. حضرت معاویہ عرض کیتی لاجپالا میرا سینہ تواڈے نال لگ رہا ہے میرا پیٹ تواڈے نال لگ رہا ہے. میرے نبی فرمایا مولا معاویہ دا سینہ علم نال بھر دے پیٹ بردباری نال بھر دے. صرف نال لگے دے نسبت حضرت امیر معاویہ تو مثال کیتا کہ آپ کو کچھ حضور دے دوئے مبارک بال شریف وہ سر آپ مبارک حضور دے تکلی ہوئی کچھ تبرکات سن جڑے زیادہ صحابہ دے ٹھیکیدار بن گئے نا اتنے آگے موت پہلے ہوئی. بڑے عرصے کی گل ہے میں کمان کی تقریر کی تھی وہ تو نمبر خطیب بنے حضرت امیر معاویہ تو تقریر کی تھی تو بیچ آگے سپا لے بیلی اس میرے اور میرے گھر لاب کے آگے آدن جی میں تقریر لات کی تھی نا 20,000 لے میں ایمیں 7.5 دیکھا. میں کہا جی میں نے توڑا 20,000 نہیں چاہی دا ادھی روٹی چنگی ہے پر ضمیر بکدا نہیں. ضمیر بکدا کیڑا مولوی جڑا بک جاوے سب کو ساتھ لے کے چلے ادھر بھی چلے. ایک کینیڈی نکلے ہے نا کینیڈی محرم وچ ادھر ہوندا ہے
ہٹ کے ساڈے تو والے ہوں آج کل کانفرنس کر رہا ہے صوفی کانفرنس کی جی اگر صوفیاں کا یہ ہے کہ سارے کٹھے رہو میں کہتی ہے کہ تیرے لگا بغیرت صوفی ہو سی کل شاہ رنگا صوفی ہے وہ ہار نال کٹھا نہیں رہتا وہ صرف محمد کے غلاماں نال کٹھا رہتا ہے میرے علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے مدیر لکھے ہوئے جو ختم نبوت کی گل آئی تے آپ نے کسی آکا تسی پیر ہو جی مرید کرو تانوں کی لگے تے حضرت پیر میرے علی شاہ فرمایا کہ ایو جی بے غیرتی علی پیری ساتھ نہیں ہوندی یا پھر نبی دی عزت پہ حملہ ہوگا تو ہم چوک کر کے بیٹھے تاں کر کے میرے نبی فرمایا اذا ظہرت الفتن وقال البدو وسب اصحابی فرمایا جدوں فتنے عام ہون میرے صحابہ نوں برا آکھیا جاوے وہ تو عالم دا حق بنتا ہے فلیظہر العالم علمہ اپنے علم دا اظہار کرے کی مطلب اپنے علم دے نال میرے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرے میں تا کر کے اندونا ہوں معاویہ امیر معاویہ اور دیگر صحابہ نو بھونکنا لے آگے مولوی صاحبان نو حجریاں چھوڑ کے صرف حیض نفاس دے مسئلے نہیں دسنے چاہیے دے میدان جا کے محمد دے صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا چاہیے میرے اللہ تعالیٰ تو کسی آپ کہتے ہیں نواب میری تعریف کرتے تو بڑا چنگا شاعر ہے بڑا معلوم ہم نبی کا تعریف نہیں کرنا آپ فرمایا کلمہ کلو مدح اہل دوبل رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نام نہیں آپ فرمایا نواب میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جڑا روٹی دے ویک جاوے تیرے چیچا بدنی دے ایک مولوی انہوں کسی پنڈی ہے تھک کے کار دیتی ہے کار اولاد دی کار دے اپنا ایمان بیچی بیٹھے میں کہہ جاؤ بے ایمانہ کی تو نبی دے ممبر دے باندھا قابل جرائے کہ کار دے بک گئے ہیں نبی کا غلام حضرت پیر میرے علی شاہو کسے آگے انگریز آگے آگے ایک فتوہ لکھ دے کہ ساڑی فوج دے اندر بھرتی ہونا جائے دے انہیں مرپے دے نو زمین دینے حق اصلی تے حقی سید سی بولیا فرمایا اگر تو سارا جہان بھی میرے قدمہ میں سٹ دے وے میرے لیے قدمہ دی ٹھوکر مار دے وے گا محمد شریعت بدل نہیں سکتا اہل بیت دی تعریف کرنی بھی ساڑھا ایمان ہے اور صحابہ دی تعریف کرنی بھی ساڑھا ایمان ہے اسا رکھی کھا کے گزارا کر لوانگے پر ضمیر وچ کے تلہ پڑھ کے جی نہیں سکتے وہ کیڑا بندہ جو ضمیر میری کنے چلو چار پیسے تے آتے ہیں تاکہ ایسی تقریب کرتے زیادہ کم ہوتے بات جب روزہ تو زیادہ مالا آج کا خبر سنی انڈیا سے نپ نپ کے بندے ہندو کر رہے ہیں نپ نپ زبردستی کر رہے ہیں لیکن قوم سنتی کوئی ہے اسلام دے اتے حملے ہو رہے ہیں جاگ مسلمان کدوں جاگے گا اب بھی اگر نہ اٹھو گے تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں اگر چاہتے ہو کہ ایسا اپنا ایمان محفوظ کر کے دور جائیے پھر اللہ رب العالمین دے دین نہ لگ جاؤ کر کے جناب کسی شاعر نے لکھے ہے آدھا جناب کہ میں تے اپنی جان دے سکنا پر مصطفیٰ دا دین ایمان چھٹ نہیں سکتا وہ دے شیر دا مفہوم بن دے پر عزیزہ نے گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے بارے حضرت امام حسن سرکار وہ دے بارے تو سن چکے ہو جنگ مولا علی دی ہوئی جدو حضرت امام حسن مسئلہ اقتدار آئے نے آپ نے فرمایا معاویہ آچل صلح کر لئیے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی اس صلح کی خبر میرے پاک نبی پہلے دے دیتی تھی حضرت امام حسن دا بچپن سی حضور نے اپنی گود کے اندر بٹھایا کدی مجمع والے کدن کدی حسن والے کدن صحابہ نے پوچھا حضور کی ہوا فرمایا اے میرا بیٹا سردار آدھا سید اے سردار لعل اللہ ان یصلح بھی بین فئاتین
زمین فرمایا میرا بیٹا اس گل دا سردار ہے جدو مسلمانوں دیاں تو عظیم جماعتاں دے اندر لڑائی ہوے گی قتل و غارت ہوے گی اے میرا پتر دوواں دے اندر صلح کرا کے انہاں نوں ایک کر دے گا انہاں نوں ایک کر دے گا اور کتنے لکھی ہے یہ حدیث کشف الغمہ میرے کو پہ تشیع دی بڑی مسترد ساڑھے بخاری دا ہے لیکن کشف الغمہ دے وچ حضرت بوٹ کرے میں اے نشان لائے گل پتہ کی گواہی ہوگا چنگی جڑا غیر دے ساڑھیاں کتاباں دا بڑی ہیں پر میں جڑے غیر کمالیہ کی تقریر کربلا دے واقعہ میں دسیا کہ کیوں وچ پین تکلیف ہوئی ہوں دسیا کہ ساتھ کتاب میں تقریر میں نے کہنے لگا کہ تسی بڑے شکر پسند ہو کہ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر کیوں میں کتاباں تھوڑیاں پیسے میں لاؤں مجمع نوں سنائندا میں تسی الٹا لڑتے ہو بولو تو شکریہ ادا کرنا کتاباں تو نہ دستا میں بیٹھا ہوں تے تانوں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے لڑنا نہیں چاہیے ساڈے علاقے تک بھی ہویا کتب علی شاہ سیدھی نے مشہور ہے آج کل وہ نسل میں چکی گڑی ہوئی وہ ووٹاں جائے نا ہر پاسے کلی ہٹی جو تم نہیں آ گیا تم نہیں آ گیا کیونکہ ووٹاں میں بندہ کوئی ایمان نہیں یہ عیسائی دے کو بھی دیتا ہے ہم تمہارے ہیں وہ دے بول گیا وہ دا بھی وہ دے بول گیا وہ دا بھی اور لیکن میر قطب علی شاہ رحمت اللہ علیہ فقیر بھی آئی اللہ کا ولی بھی آئی وہ سندھڑا بولتے سن قبلہ سندھڑا آپ فرمایا بولو آپ فرمانے تم ہی سچا تیرا داکر بھی سچا بے ہر کوئی عقل نہ موٹا اہل بیت تا نہیں بدلایا تو سا کلمہ ہی سمجھیا کھوٹا علامہ کے کلمے تو سا بدلایا نال سما فوٹ لایا نے ٹوٹا قطب علی شاہ جے آج مولا علی ہوندا انہاں دے ناکت مارے آسو یہ کہا کیا ہے سید آگیا سید عزیزان گرامی تو میں عرض کر رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ نے صلح کی تھی اور باپ دی لڑائی پتر صلح کر لئیے کیا امام حسن تو بعد کوئی علی دا محب ہو سکتا ہے بولو دے زیادہ جدو بیٹا صلح پیا کر دے تا کر کے ساڑھے میڈیا ناس میمیاں انہاں بڑا پیارا جملہ تھے بولے ہیں آدمی اے لڑتے ہو اسی سنی دے حسن دے حسین دے نالا اکھے کی میں آپ فرماتے نے حسین یزید نہ لڑے ہیں انہیں صلح نہیں کی تھی اسی آج بھی یزید نہ لڑتے پیا حسن معاویہ نہ صلح کر لیے اسی اس معاویہ نہ اپنا ایمان من لیا آٹا ہوا دنستا ہاں یہ حلی بیت تو حسن بات شدہ کی تھی اچھا ہے رجال کشمیر دروڑی یہ تھے وہ دے جو دن کے جو امام حسن کی تھی رسول اللہ معاویہ تے حضرت امام حسین دا بیٹی سے حضرت قیس اس نے اکھاں دے اشارے نال امام حسین نال ویکھیا اشارہ کر کے ادا کیا کرنی چاہیے کہ نہیں پر کی ذہن ہے کیونکہ بڑے بیاد کر لی تے تسی دسو کہ خود شیعہ مجتہد لکھدا پیا ادا امام حسین تا اٹھے انہاں معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے کیس واقعہ اٹھ گا بیعت کر حسن میرا بھرا ہی نہیں میرا امام بھی ہے میرا بھرا ہی نہیں میرا امام بھی ہے کہ جدو انہاں صلح کر لئیے سنی کو دے نال کدی نہیں لڑ سکدا جے دے نال اہل بیت صلح کر لئے باقی تاریخی روایتاں تو نہیں پھر رہے کہ حضرت علی نے خود سب کو ختم کر دے سن امیر معاویہ دے حکم نہ میں کہ یہ بیان کیا کیتا ہے تبریز لکھیا ہے اگر تبریز کے ذکر لئی ہوئی اگر ابو مخنف تو میں کہ ابو مخنف پتہ ہی کون ہے یہ جمعہ 170 ہجری ہے امیر معاویہ کا دور 40-45 ہجری 170 سال 170 ہجری کتنے سال بعد جم کے یہ نکائیں دسیا حضرت امیر معاویہ حضرت علی جناب دارہ کو ڈالنے سن گزرات دے یہ کوئی جبرائیل نہ دس چڑھے اس روایت کا راوی اتھے آ کے مک جاتی ہے کہ نقد یہ جمع 170 ہجری تے اصول علماء دا جڑی روایت منقطع ہو جاوے اپنے تو کیا راوی دا نام نہ دسے او قابل حجت رہندی نہیں تو عزیزاں گرامی میں عرض کر چکیا ہوں دیکھا میرے کول مجالس المومنین یہ دے میں جناب لکھیا ہوا حضرت امیر معاویہ حضرت علی نے کتنا پیار کرتے سن آپ دے کول ایک جرار نامی شاعر آیا
انہیں آکھیا جدو آیا حضرت امیر معاویہ فرمایا زرار تو شیر بڑے لکھنا ہے، آج میں نے اپنے شیر دے اندر حضرت علی دی تعریف سنا، شفل علی میں نے علی دی تعریف سنا۔ ہن سجنا جانا بننا ہے اگر ہوئے دشمنی کدی علی پاک دی تعریف سن سکتے، اگر تعریف سن دینے پہ انہوں نے دس دیتا ہے کہ ساڑھی علی دے نال کوئی کسی قسم دی دشمنی نہیں۔ حضرت زرار نے پہلے آکھا یار میں نے معاف کر، آپ فرمایا نہیں میں نے علی دی تعریف سنا۔ زرار نے شیر پڑھنے شروع کر دیتے، آدھا میرا علی بڑی شان آلہ دی دنے میدان جہاد دے اندر جڑا کو جڑا اللہ دے راتے بڑھ دینا، راتی عبادت دے اندر مسجدہ دے اندر رات گزار دینا دی، ہمیشہ خوف الہی تو روندہ رہنا دی، اوڑو تعریف کرتا جا رہے۔ حضرت امیر معاویہ روندے جا رہے نے، یار یار یاران دی تعریف سن کے رو سکتے ہیں، کوئی دشمن کبھی نہیں روتا۔ حضرت امیر معاویہ روندے بھی جا رہے نے، جدو تعریف علی دی اندر شیر پڑھ کے انہیں بس کیتی ہے، حضرت امیر معاویہ بولے فرمایا اللہ علی تے رحم کرے جویں آکھیا ہی ایویں ہی سی، جویں آکھیا ہی ایویں سی۔ خود انہوں نے بندے دیکھ چڑھے اور جڑا ہے تعریف پر سنے یار وہ دے بارے بات کو مان نہیں کر رہے۔ تو حضرت امیر معاویہ جی حضرت علی نے غیر کرانا تھے، سب جھوٹ بکواس تاریخی من گڑت روایت جو لگے دس چکے ہیں، انہاں دی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ دی قاری رحمت اللہ نے بڑی پیاری گل لکھی اور فرماتے ہیں جی تعریف قرآن تے حدیث سے چاہ جاوے وہ دے بارے تاریخ پڑھن دی کوئی لوڑ کہ قرآن آتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نبی دے سارے صحابہ نو جنت دی بشارت دے چھٹی وعدہ کر چھٹے ہیں، جنہاں نو قرآن جنتی آنکھ دے دے انہاں دے تے اعتراض کرنا والا کوئی جہنمی ہی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور بے کا سیاسی اگر جناب اجابی دشمنی ہوندی، جدو حضرت علی امیر معاویہ دی آپس میں جنگ ہو رہی سی، روم دے بادشاہ نے خط لکھیا حضرت علی نو، کہنے لگا تیاری کر لا میں بھی حملہ کرنے جو انہوں نے آکھا مسلمان آپس میں پہلے دن میں فائدہ اٹھانا، آپ حملہ کر کے ملک فتح کر لینا۔ جدو انہیں خط لکھیا حضرت علی خاموش ہیں، امیر معاویہ نو پتہ لگا، البدایہ والنہایہ دے اندر ابن کثیر لکھ دے حضرت امیر معاویہ رومی بادشاہ والخط لکھیا دے خط دے لفظ ایدن آپ فرمایا رومی کتے لفظ دون اور رومی حسیت کہہ دیا مولی بڑا صاحب ہمارا کہ صحابہ نہیں ہو رکھا ہے، صحابہ کرام میں دے تو اندر سے دینا بھی کہیں یہ بندے دے لات سوٹتا ہوں ہاتھ بندہ پیار نال بندہ کہیں یہ سوٹتا بھی پھر نہ بندہ۔ آج یہ شہر دی مکی ہے، یہ تو کوئی شہر ہے بولو مگر ڈانگی ہے، ایک مکی ہو گئی جب کوئی شہر کوئی نہیں پر ڈانگ کون کیا گئی وہ کون ہے؟ ایمان اللہ سبتا تھا کوئی نہیں پر ڈانگ امریکہ شیطان اللہ میں بھون کی مثال دوں گا امریکہ تو شہر دی مکی یہ مومن دی مثال ہے، کیوں؟ ادھ کل ایمان مومن کل ایمان اللہ قیمتی سوتا دی ہنہ ہے تے مولا علی دی تلوار بھی اے وہ نام نارک کے بندے تو شہر نام نام کے چوسی حضرت بلال اللہ جو قیمتی ایمان اللہ ہو گئے جنہوں ابو جہل تنگ کرے تو وہ تھے موڑ علی کا سوٹا ہی کام نہیں ایک مکھی ہوئے وقتانی جیسے کوئی ایمان ہی کوئی نہیں سوٹا ہی کوئی نہیں تے ڈانگی بولو ڈانگی وہ کیڑی وہ مکھی جڑی یہ میں جانے کسی نے روٹی دے وہ تو وہ ہی منافق بولو تو صحیح نہ ایمان ہے نہ جہاد ہے، مومن کو ایمان بھی ہوندہ ہے جہاد کا سوٹا بھی ہوندہ ہے۔ جانور اللہ مومنہ دی مثال بندے کا تھوڑی جی تدبر تے غور کرنا جانور ہے تو پورا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک دیسی ککڑ ایک فارمی ہے کہ نہیں؟ دیسی ککڑ تین گلاں میں لکھی ہیں،
صبح دے ٹائم اذان دینا ہے، بولتا ہے کہ نہیں؟ حضور فرمانے جب سویرے ککڑ بولے اللہ کے فرشتے نے ویکھ کے بولتے کبھی فارغ میں دیتی ہے وہ تہجد میں دینا ہے، یہ نام مراد ہے نا مجھے بھی نہیں دینا ایک کو دے سکتے دیسی ککڑ دی ماتری نو یہ کوئی دعا ککڑ پوے وہ مکھی پائے گا کیا وہ غیرت آ رہا ہے تے جے فارمی دی ماتری نو پائے جائے کو سے پوری طرح میں آپ کا بھی حق ہے، سب کٹھے ہیں، آپ کا بھی حق ہے، آزادی ہے نا، آپ کا بھی حق ہے۔ تو تیسرا جے دیسی ککڑ نو بلا پوے اگو لڑتا ہے نہ بس چلے تے چھال ماردا ہے چھت تے کیوں جان بچانی فرض ہے تے دیسی فارمی ہو گئے بلا پوے ہوئے نوکر چ لگ جاتا ہم تو میٹھے میٹھے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم کسی کو یہ میری تقریر موک گئی تھا تو جسائے گئے ہو میں صرف یہ دسنا چاہنا اسا صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے اہل بیت کا بھی جڑے امیر معاویہ تے اعتراض ہے وہ انشاءاللہ جمعے دن کرنا دیسی بننا ہے فارمی دیسی بننا ہے فارمی نہیں بننا بڑھ سو دیسی دیسی بننا ہے غیرت پوری رکھنی ہے کہ اپنے نبی دے دین نہ لگنا ہے، کوئی جمعہ والا کیڑا مرضی آوے انہوں یہ پوچھنا ہے تو مصطفیٰ دے دین دا جو غلام ہے تے اسی تیرے تے جے تو حضور دے صحابہ یا